بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو اگر عورت کر لے تو اس کا گھر سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، اس کا شوہر خوش رہے گا، اس کی اولاد نیک اور صالحہ ہو جائے اور اس کی اپنی زندگی برکتوں سے بھر جائے۔ اکثر ہم صدقہ کو صرف پیسے دینا سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا صدقہ ہے، کوئی کہتا ہے مسکین کو کپڑے دینا صدقہ ہے۔ جی ہاں، یہ سب صدقہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عورت کی زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ ایک احساس سوال جس کا جواب سن کر آپ کی روح ہل جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ سب کا صدقہ کپڑا دینے کا ہے، کھانا کھلانے کا یا پیسوں سے مدد کرنے کا، لیکن کیا واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت ایک ایسا صدقہ دے جس کا تعلق کسی روپے پیسے سے نہ ہو؟ پیارے ناظرین، اگر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ صدقہ دوسروں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ صدقہ کیسا ہے جس کا گواہ صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہم آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور یقیناً مانیے کہ جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو آپ کی نظر عورت پر بدل جائے گی، اس کی عظمت کو پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے عورت کے لیے کس قدر عظیم درجہ رکھا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ آخر ہے کیا؟ پیارے دوستو، دنیا میں ہر انسان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر سکون ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار ہو، نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکریوں میں عزت اور سہولتیں بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون ہو۔ تو یہ سب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میسر کرتے ہیں جو عورت یہ صدقہ کرتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے شوہر سے شکایت کرتی رہی، معمولی باتوں پر تانے دیتی رہی۔ شوہر تھک گیا، بچے بھی ڈر گئے، گھر کا ماحول بوجھل ہو گیا۔ اسی محلے میں ایک دوسری عورت تھی، اس کا شوہر غریب تھا، مگر وہ عورت ہمیشہ مسکراتی، صبر کرتی اور اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرا گھر سکون اور محبت سے بھر گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر فرق کہاں تھا؟ فرق صرف ایک عورت کے رویے اور اخلاق کا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جو سب سے بڑا صدقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ ترجمہ اور اس کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اس آیت میں مردوں کو بھی نصیحت ہے، لیکن عورتوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ گھر کو محبت اور سکون سے سنبھالنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، یعنی ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، بچوں کو نیک بناتی ہے، گھر میں صبر و سکون قائم کرتی ہے، تو یہ سب صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا الدنیا متاع خیر متاعها المرأۃ الصالحہ، دنیا ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ سوچئے اگر نیک عورت سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کا ہر عمل صدقہ کیوں نہ ہو؟ اب یہاں ایک چھوٹی سی کہانی سنیں کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عورتیں گھر میں رہتی ہیں، مرد جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نماز باجماعت پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوہر کی خدمت کرنا اور اس کو خوش رکھنا ہمارے لیے جہاد کے برابر ہے۔ یعنی عورت کا اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہی اس کے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہ وصامت شہرها
وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنہ شئت۔ جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا کہ وہ دروازے سے جس سے چاہو جنت میں چلی جاؤ۔ کیا یہ سب سے بڑا صدقہ نہیں؟ اب آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے صدقے ہیں جو ہر عورت کو اپنی زندگی میں ضرور کرنے چاہیے تاکہ اس کی دنیا میں اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں۔ نمبر 1، شوہر کے ساتھ خوش اخلاقی اور حسن سلوک کرنا۔ یہ ترمذی میں ہے کہ تم سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو۔ نمبر 2، شوہر کی جائز اطاعت کرنا اور اس کو خوش رکھنا۔ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو شوہر کو دیکھنے پر خوش کر دے۔ نمبر 3، بچوں کی نیک تربیت کرنا۔ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 4، گھر میں سکون اور محبت قائم کرنا، اس کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ نمبر 5، شوہر کے راز اور مال کی حفاظت کرنا۔ ابو داؤد میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کر۔ نمبر 6، والدین، ساس، سسر اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ بخاری میں ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا۔ نمبر 7، صبر اور شکر کا پیکر بننا۔ مومن مرد اور مومن عورت پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، شوہر اور بچوں کے لیے دعائیں کرنا۔ قرآن میں ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ نمبر 9، غربا یعنی مساکین کی مدد کرنا۔ بخاری میں ہے صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو۔ نمبر 10، عبادت کا اہتمام کرنا۔ مسلم شریف میں ہے کہ 5 نمازیں، روزہ، شوہر کی اطاعت اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس پر۔ یہی وہ صدقے ہیں جن سے عورت کا گھر خوشحال ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو خوش رکھے، اپنے بچوں کی نیک تربیت کرے اور اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یہی صدقہ نسلوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، چاہے وہ تہجد بھی پڑھے، چاہے وہ چاشت پڑھے اور قرآن پڑھے، روزہ رکھے، نفلی عبادت کرے، چاہے جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سجدے کرے، لیکن اگر وہ شوہر کی نافرمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی اپنی پسندیدہ بندی نہیں بنائیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ لازمی قرار دیا جو عورت نیک بننا چاہتی ہے، جو میری پسندیدہ بننا چاہتی ہے، جو جنت کی حقدار بننا چاہتی ہے، جو اسلام پر چلنے والی بننا چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو اللہ عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ تو ہم عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ سجدہ کے لیے شوہر کو چنا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر کی اللہ نے اتنی زیادہ عزت کی جگہ رکھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کی عزت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہر سہولت میسر آتی ہے، ہر ضرورت ان کی پوری ہوتی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہیں، اپنے شوہر سے بہت خوش رہتی ہیں اور کہتی ہیں میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن جب کبھی مشکل وقت آئے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ کھانے کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں، رہنے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، اگر اس پر کوئی مشکل آ جائے
اس شوہر کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے تو وہ عورت اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ تو نے مجھے کبھی خوش رکھا ہی نہیں۔ یہ بہت بری بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نافرمان نہ بنیں، ہم ان کی فرما برداری کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فرما برداری سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مشکل میں، مصیبت میں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والیاں بنا دے۔ اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے اور ہمیں اپنے شوہر کی فرما بردار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔